السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آئیے آج ہم اسٹینڈرڈ 7 کے اردو میڈیم کا سبق نمبر 6 میں نے مکان بنایا اس کے سوال و جواب دیکھیں گے۔ مین سوال ہے، ایک جملے میں جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1 ہے، کروسو کے نزدیک وقت گزارنے کا آسان طریقہ کیا تھا؟ جواب ہے، کروسو کے نزدیک وقت گزارنے کا آسان طریقہ اپنے آپ کو ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مشغول رکھنا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، کروسو کو کس بات کی فکر ستا رہی تھی؟ جواب ہے، جہاز پر سے لائی ہوئی روٹیاں جب ختم ہو جائیں گی تو کیا کھائے گا، اس بات کی فکر کروسو کو ستا رہی تھی۔ سوال نمبر 3 ہے، کروسو نے 1 سال بیتنے پر کیا کیا؟ جواب ہے، 1 سال بیتنے پر کروسو نے اس دن کی یاد میں روزہ رکھا اور خدا کو یاد کیا۔ سوال نمبر 4 ہے، کروسو نے کس چیز سے دراتی بنائی؟ جواب، کروسو نے ایک تلوار توڑ کر اس سے دراتی بنائی۔ سوال نمبر 5 ہے، چاول ابالنے کے لیے کروسو کس چیز کا استعمال کرتا تھا؟ جواب ہے، چاول ابالنے کے لیے کروسو ہانڈی کا استعمال کرتا تھا۔ سوال نمبر 6 ہے، ڈونگی کتنے سال میں تیار ہوئی؟ جواب ہے، ڈونگی 2 سال کی کڑی محنت کے بعد تیار ہوئی۔ اس کے بعد ہے، مختصر جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے، جب چھت سے مٹی گرنے لگی تو کروسو نے کیا کیا؟ جواب ہے، جب چھت سے مٹی گرنے لگی تو کروسو نے اسے روکنے کے لیے غار کی چھت میں لکڑی کے تختے لگائے۔ پہلے اس نے لکڑی کی بلیاں کھڑی کی اور ان کو تختوں سے جڑ دیا۔ اس طرح غار میں چھوٹی چھوٹی کئی کوٹھریاں سی بن گئی اور مٹی گرنے کا ڈر بھی نہ رہا۔ سوال نمبر 2 ہے، موم بتیوں کے ختم ہونے پر کروسو نے کیا کیا؟ جواب ہے، موم بتیوں کے ختم ہونے پر کروسو نے مٹی کا ایک چراغ بنایا، اس کو دھوپ میں اچھی طرح خشک کر لیا، پھر اس کے بعد بکری کی چربی ڈال کر جلانے لگا۔ اس طرح رات کے اندھیرے سے بچنے کے لیے اس نے روشنی کا انتظام کیا۔ سوال نمبر 3 ہے، کروسو کو کچھوے کے انڈے کیسے حاصل ہوئے؟ جواب ہے، کروسو نے سمندر کے کنارے بڑے بڑے کچھوے دیکھے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ کچھوے ریت میں انڈے دیتے ہیں۔ تلاش کرنے پر اسے کئی جگہ انڈوں کی چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں نظر آئیں۔ اس طرح اسے خوب انڈے حاصل ہوئے۔ سوال نمبر 4 ہے، کروسو نے غلہ کیسے اگایا؟ جواب ہے، کروسو نے غلہ اگانے کے لیے زمین تیار کی، مینڈ باندھی، کدال سے زمین ٹھیک کی، ایک مضبوط نوک دار لکڑی سے ہل کا کام کیا، اور جب زمین بوائی کے لیے تیار ہو گئی تو اس نے دھان اور جو بو دیے۔ سوال نمبر 5 ہے، کروسو نے روٹیاں سیکنے کی کیا ترکیب نکالی؟ جواب، کروسو نے توے کے لیے مٹی کا ایک کنڈا بنایا، کوئلے دہکا کر اس کے اوپر کنڈے کو رکھ دیا اور اس کے چاروں طرف انگارے لگا دیتا۔ جب کنڈا خوب گرم ہو جاتا تو اس پر جو کے آٹے کی روٹیاں سیک لیا کرتا تھا۔ اس کے بعد ہے، ذیل کے محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ نمبر 1 ہے، وقت کاٹنا۔ اگر لوگ سفر کے دوران وقت کاٹنے کے لیے اخبار، کتابیں یا رسالے پڑھتے ہیں۔ اکثر لوگ سفر کے دوران وقت کاٹنے کے لیے اخبار، کتابیں یا رسالے پڑھتے ہیں۔ دوسرا ہے، دل باغ باغ ہونا۔ جملوں میں استعمال ہے، اولاد کی نمایاں کامیابی پر والدین کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، جان میں جان آنا۔ زبان سوکھ کر کانٹا ہو رہی ہو اور ایسے میں پانی کے چند گھونٹ مل جائیں تو جان میں جان آتی ہے۔ نمبر 4 ہے، تھکن سے چور ہونا۔ لوکل ٹرین سے سفر کے بعد آدمی جب گھر لوٹتا ہے تو تھکن سے چور ہوتا ہے۔ نمبر 5، فکر کھائے جانا۔ انٹرویو دینے والوں کو فکر کھائی جاتی ہے کہ انہیں ملازمت ملے گی بھی یا نہیں۔ آئیے اب ہم آگے دیکھیں گے، جوڑیاں لگائیے۔ سبق کی مدد سے الف اور ب میں دیے ہوئے لفظوں میں ربط قائم کیجیے۔ ہمیں ربط قائم کرنا ہے۔ الف میں ہے پہاڑی، مٹی کا چراغ، کچھوے کے انڈے، ہل، جو، چاول، ڈونگی، گھر۔ ب میں ہے مضبوط نوکدار لکڑی، اوکھلی، سمندر، ریت، غارنما چھوٹا کمرہ، بکری کی چربی، گہوارہ اور ہانڈی۔ اس کا جواب ہے، الف میں ہے پہاڑی، ب میں ہے غارنما چھوٹا کمرہ، الف مٹی کا چراغ، ب بکری کی چربی، الف کچھوے کے انڈے، ب ریت، الف ہل،
ب مضبوط نوکدار لکڑی، الف جو، ب اوکھلی، الف چاول، ب ہانڈی، الف ڈونگی، ب سمندر، الف گھر، ب گہوارہ۔ آئیے اب ہم آگے دیکھیں گے، سبق کی روشنی میں ان جملوں کی وضاحت کیجیے۔ نمبر 1 ہے مجھے فکر کھائے جا رہی تھی۔ جواب ہے کروسو جو روٹیاں جہاز پر سے لایا تھا اب تھوڑی سی رہ گئی تھی، اس لیے اسے فکر کھائے جا رہی تھی کہ جب ساری روٹیاں ختم ہو جائے گی تو وہ کیا کھائے گا۔ سوال نمبر 2 ہے میں اپنے آپ کو یہاں کا راجہ کہوں تو بے جانا ہوگا۔ جواب جزیرے میں رہتے ہوئے کروسو کو 4تھا سال بیت گیا تھا، اس کے پاس اب ضرورت کی ساری چیزیں موجود تھیں۔ جس طرح ایک راجہ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے اور وہ اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، اسی طرح کروسو بھی بالکل آزاد اور اپنی مرضی کا مالک تھا۔ اس لیے اس نے کہا کہ میں اپنے آپ کو یہاں کا راجہ کہوں تو بے جانا ہوگا۔ سوال نمبر 3 ہے اس دشوار گزار سفر کے بعد اپنا گھر مجھے آرام اور سکون کا گہوارہ معلوم ہو رہا تھا۔ جواب گھر ایسی جگہ ہوتا ہے جہاں آدمی کو آرام میسر ہوتا ہے، بالخصوص اس وقت جب آدمی بے حد تھکا ماندہ ہو۔ کروسو بھی سمندر میں ڈونگی کے ذریعے دشوار گزار سفر کرتا رہا تھا، اس لیے جب وہ اس سفر سے لوٹ کر اپنے گھر آیا تو اسے اپنا گھر آرام و سکون کا گہوارہ محسوس ہوا اور وہ اپنی ساری تکلیفیں بھول گیا۔ اب آگے ہم دیکھیں گے روہینس کرو ایک جہاز راں تھا۔ آپ ان 2 مشہور جہاز رانوں کے نام معلوم کیجیے جنہوں نے ہندوستان اور امریکہ کو دریافت کیا۔ جواب ہے واسکو ڈی گاما نے ہندوستان کو دریافت کیا اور کرسٹوفر کولمبس نے امریکہ کو دریافت کیا۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ حافظ۔